ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، جہاں ایک طرف فوجی نقل و حرکت میں تیزی آئی ہے تو دوسری طرف سفارتی محاذ پر سخت بیانات کا تبادلہ جاری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ کو خبردار کیا کہ اگر واشنگٹن نے دوبارہ ملٹری آپریشن کا انتخاب کیا تو ایران اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ عرب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ ایران دھمکیوں کے بغیر مذاکرات کے لیے تو تیار ہے، لیکن انہیں شک ہے کہ امریکہ منصفانہ مذاکرات کا ارادہ رکھتا ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد قطر میں واقع العدید ایئر بیس پر امریکی فضائیہ کی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ اتوار کی رات کئی B-52 اسٹریٹجک بمبار اور فیولنگ ٹینکر طیاروں نے بھی پروازیں بھری ہیں۔ اسی دوران امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت آرمینیا یا ترکیہ کے راستے نکل جائیں، کیونکہ ایران میں احتجاجی لہر پرتشدد صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے آج ان کے وکلاء اور اہل خانہ کی ملاقات کا دن مقرر ہے، جس کے باعث اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی کو ہائی الرٹ دیا گیا ہے۔ جیل انتظامیہ اور پولیس نے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے اضافی نفری تعینات کر دی ہے، جبکہ گورکھپور اور دانگل کے ناکوں پر سخت چیکنگ کا عمل بھی جاری ہے۔ حکام نے واضح کیا کہ علاقے میں دفعہ 144 نافذ ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس وقت صرف مکمل تلاشی اور شناخت کے بعد ہی گاڑیوں کو جیل روڈ پر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، جبکہ غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر مکمل پابندی عائد ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو کے علاقے ہوئید میں دہشت گردوں نے امن کمیٹی کی ممبران کی گاڑی پر اس وقت فائرنگ کر دی جب گلبدین لنڈائی ڈاک میں ایک جرگے سے واپس آ رہے تھے، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے لاشوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر کے علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ دوسری جانب سیکیورٹی فورسز نے فتنۃ الخوارج کے خلاف ایک کامیاب آپریشن کرتے ہوئے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ تاہم فائرنگ کے شدید تبادلے میں پاک فوج کا ایک اہلکار بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ ایران میں بگڑتی ہوئی صورتحال اور بڑھتے ہوئے سفارتی تناؤ کے پیش نظر امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے ہنگامی ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایران میں امریکہ کے ورچوئل سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ سفارت خانے نے خبردار کیا کہ ملک گیر احتجاج پرتشدد رخ اختیار کر سکتے ہیں، لہٰذا امریکی شہری اپنی مدد آپ کے تحت ترکیہ یا آرمینیا کے زمینی راستوں سے ملک سے نکل جائیں۔ جو لوگ رکنا چاہتے ہیں انہیں گھروں میں رہنے اور خوراک اور ادویات ذخیرہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے حوالے سے مشاورت جاری ہے، جہاں صدر ٹرمپ فوجی حملے پر غور کر رہے ہیں۔ وہیں نائب صدر JD وینس نے مشورہ دیا کہ حملے سے پہلے سفارتکاری کو ایک موقع دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے ایران کے تجارتی شراکت داروں پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ افغانستان اور بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں طالبان حکومت نے پہلی بار اپنا سینئر نمائندہ نئی دہلی بھیج دیا ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی بار بھارت میں اپنا پہلا سینئر سفارتی نمائندہ تعینات کر دیا ہے۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے سینئر عہدیدار مفتی نور احمد نور دہلی پہنچ چکے ہیں، جہاں انہوں نے بطور ناظم الامور اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس تعیناتی کا فیصلہ اکتوبر 2025 میں طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کے دورہ بھارت کے دوران کیا گیا تھا۔ یہ قدم دونوں ممالک کے درمیان براہ راست سفارتی روابط کے بحالی کی جانب ایک اہم سنگ میل قرار دیا جاتا ہے۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار اور فلم ساز مارک روفیلو نے گولڈن گلوب ایوارڈز کی تقریب کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسیوں بالخصوص وینزویلا کے خلاف فوجی کارروائیوں پر سخت احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ گولڈن گلوب ایوارڈز کی تقریب میں مارک روفیلو نے اپنے کوٹ پر ایک خاص پن لکھ کر شرکت کی، جس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ رینی نیکول کی یاد میں ہے، جسے امریکی امیگریشن کے اہلکار نے قتل کر دیا تھا۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے وینزویلا پر غیر قانونی حملہ کیا ہے اور صدر ٹرمپ اس حوالے سے دنیا سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اگر دنیا کے طاقتور ترین ملک یہ فیصلے ایک ایسے شخص کے اخلاقیات پر منحصر ہیں تو ہم سب ایک بڑی مشکل کا شکار ہیں۔ اور آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیم کی مایہ ناز کپتان اور وکٹ کیپر ایلیسیا ہیلی نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے ایک شاندار عہد کا خاتمہ کر دیا ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق 35 سالہ ایلیسیا ہیلی بھارت کے خلاف شیڈول ہوم سیریز کے بعد کھیل کے تمام فارمیٹس کو خیر بات کہہ دیں گی۔ 2010 میں اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والی ہیلی نے 15 سالہ طویل سفر میں 295 بین الاقوامی میچز کھیلے، جن میں انہوں نے 7000 سے زائد رن سکور کیے۔
और विकेटों के पीछे 275 शिकार किए। वो ऑस्ट्रेलिया की उन चंद खिलाड़ियों में शामिल हैं जो 8 आईसीसी वर्ल्ड कप टाइटल जीतने वाली टीम का हिस्सा रही। एलिसिया हेली, जो ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क की अहलिया हैं, उन्होंने 2023 में टीम की मुस्तकिल क़यादत संभाली। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अगरचे उनमें खेलने का जज्बा मौजूद है, लेकिन अब वो मुकाबला करने की वो तड़प महसूस नहीं करती जो पहले थी, इसलिए ये अलहदगी का बेहतरीन वक्त है।